کاؤنٹنگ میں دیکھو حیدرآباد کے کتنے درگاہیں ہیں، کتنی قبریں ہیں، کیا کیا ناچ گانا ہو رہا ہے، کیا کیا عرس کے نام پہ ہو رہا ہے، کیسے کیسے اللہ کی وحدانیت کے اندر یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور کس طرح کیا ہے علل اعلان شرک کرم شامل حال رکھیے غریب نواز، یہ آپ کے دربار کے سوالی، آپ کی چوکھٹ کے بھکاری آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں۔ ممبروں سے کہا جا رہا ہے، یہاں کا ایک نقش بندی ہے، میں نے اس کی زبان سے سنا یہ ویڈیو، جب سے سناؤں دل ملا رہا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کرے من ربو کا، غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ میرے غوث کی حکومت تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ فرشتے ادب سے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا عبد القادر۔ کہ اللہ کی قسم اتنی بے باکی، اتنی بے خوفی کہ کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ عبد القادر جیلانی کو دفنایا گیا، وہاں منکر نکیر آئے، سوال کیا اس توحید اور شرک کے ساتھ اختلاس کے ساتھ جی لینا کوئی جینا ہے؟ یہ کتے کسی موت گھر میں رہ کے مر جانا کوئی یہ حیات ہے؟ نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اس کے لیے تن من دھن لگا لو، سمجھو اس بات کو کہ تمہارے سب سے زیادہ اہم ترین کام یہی ہے، جو چھوڑو گے تو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ ہماری جماعت میں اختلافات کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ توحید پہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ انسان جب بیکار ہوتا ہے تبھی کیا ہے واہیات خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اصل جو کام تھا ہمارا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو چھوٹے موٹے اختلافات میں چلے گئے، ایک دوسرے پہ الزامات پہ چلے گئے۔ اصل توحید پہ کامزن ہوتے اور اس کے لیے اپنا تن مندن لگاتے تو اللہ کی قسم ایک ایریا تو کم از کم امن کا ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو جی؟ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں۔ کتنے سال سے ہو جی؟ اللہ کا فضل مولوی صاحب ہم 25 سال سے اہل الحدیث ہیں، لیکن تم نے کام کتنا کیا جی؟ نہیں مولوی صاحب برابر رہتا مجھے، تو کائی کے اہل الحدیث ہیں۔ خلوص دل کے ساتھ کہتا ہوں ہماری جماعت میں اختلافات کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ توحید پہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ انسان جب بیکار ہوتا ہے تبھی کیا ہے واہیات خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اصل جو کام تھا ہمارا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو چھوٹے موٹے اختلافات میں چلے گئے، ایک دوسرے پہ الزامات پہ چلے گئے۔ اصل توحید پہ کامزن ہوتے اور اس کے لیے اپنا تن مندن لگاتے تو اللہ کی قسم ایک ایریا تو کم از کم امن کا ہوتا۔ توحید کی ایک کمیونٹی بناؤ، ایک بہت بڑا کیا ہے ایسی کمیونٹی گیٹڈ بناؤ جس کے اندر صرف اہل التوحید ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ایسا بناؤ گے تو رب کی رحمت اس کمیونٹی پہ اترے گی۔ خالی مان لینا نہیں ہے، اہل التوحید ہیں، توحید کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں کیوں توحید کو بیان کروں؟ نہ، یاد رکھو ایک بات اچھی طرح، مان لینا کافی نہیں ہے، ماننے کے بعد اس کو پھیلانا اپنی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے تم عہد برآ نہیں ہوگے تو کل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوگے۔ رب العالمین صرف ان لوگوں کو بچاتا ہے جب عذاب آتا ہے، جو مانے بھی اور عمل بھی کیے اور روکتے بھی رہے۔ جو صرف مان کے بیٹھ گئے، کوئی اپنے آپ میں کیا ہے بزنس میں مصروف ہے، کوئی پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی کیا ہے اپنے جاب میں مصروف ہے، کوئی دنیا اکٹھی کرنے میں مصروف ہے، کوئی بینس کار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مال و متا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کیا ہے گھر پہ گھر بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کیا ہے جائیداد اکٹھا کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو جی؟ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں۔ کتنے سال سے ہو جی؟ اللہ کا فضل مولوی صاحب ہم 25 سال سے اہل الحدیث ہیں، لیکن تم نے کام کتنا کیا جی؟ نہیں مولوی صاحب برابر رہتا مجھے، تو کائی کے اہل الحدیث ہیں، کائی کے اہل الحدیث ہیں۔ خالی مان لینا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے سب کے واقعے میں کیا ہوا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا بنی اسرائیل کا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
ان بدبختوں نے سب کا قانون توڑا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ، اور بندر بنا دیے۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یا رب، اس کے دائرے میں ہم تو نہیں آ رہے، ذرا سوچ کے دیکھو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں سور بنائے، خنزیر بنایا، ہم نے ان کی قوم میں بندر بنائے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ ان بدبختوں نے کیا شیطانوں کی پوجا پاٹ کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ یہ بدبخت لوگ کیا ہیں؟ بڑے ہی کیا ہیں؟ شر کے مکان میں ہے، بری جگہ ہے، اور راہ راست سے ہوئے بھٹک گئے۔ اور ان کو میں نے کیا کیا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، میں نے ان بنی اسرائیل پر لعنت کروائی۔ کن سے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، دونوں سے ان پر لعنت کروائی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ بار بار حدود شرع سے نکل جایا کرتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، برائی کو دیکھ کے روکتے نہیں تھے، رکتے نہیں تھے، نہیں کہا، رکتے نہیں تھے، نہیں کہا۔ رکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، روکنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یہ لوگ جو کرتے تھے وہ روکتے نہیں تھے۔ اس میں ایک بات اور بھی معلوم ہوگی، برائی تمہارے پاس ہو، بعض لوگ بولتے ہیں میں اس برا ہوں، میں کیا جا کو سن، نہیں، برائی ہوتے ہوئے بھی، برائی کرتے ہوئے بھی اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو روکو۔ یہ روکنا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فرمایا کہ منکر کو کوئی دیکھے، برائی کو کوئی دیکھے، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل میں برا محسوس کرے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، ایمان کا آخری درجہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ سراؤنڈنگ میں دیکھو حیدرآباد کے کتنے درگاہیں ہیں، کتنی قبریں ہیں، کیا کیا ناچ گانا ہو رہا ہے، کیا کیا عرس کے نام پہ ہو رہا ہے، کیسے کیسے اللہ کی وحدانیت کے اندر یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور کس طرح کیا ہے علی اعلان شرک شرک ممبروں سے کہا جا رہا ہے۔ یہاں کا ایک نقش بندی ہے، میں نے اس کی زبان سے سنا یہ ویڈیو، جب سے سناؤں دل ملا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اتنی بے باکی، اتنی بے خوفی کہ کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ عبد القادر جیلانی کو دفنایا گیا، وہاں منکر نکیر آئے، سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوال کرتے ہو، گویا کہ کیا ہے ان کے گھر کی پولیس ہے۔ بدبخت کو معلوم نہیں ہے منکر نکیر کون ہے، اللہ کس حیثیت سے کیا ہے، مختار کل ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ وہ کون رب ہے؟ وہ رب ہے کہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی تمام چابیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے۔ اس کے احاطے علم کے بغیر کوئی چیز پر بھی نہیں مار سکتی۔ ہاں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم، بلکہ اذن کے ساتھ گرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک درخت کے سامنے تمہیں کھڑا دیتا ہوں اور 24 گھنٹے تمہیں دیتا ہوں، صرف تم اتنا کر دو کہ ان 24 گھنٹوں میں اس درخت کے پتے گن کے بتا دو، اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے۔ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ فرمایا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
زمین سے درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر رب کے حکم سے گرتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی کائنات کے اندر، زمین کے گہرائی کے اندر کوئی بیج پودا نہیں بنتا اور کوئی پودا بیج نہیں بنتا. کوئی پیرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور کوئی حاملہ اپنے اندر کے پیٹ میں نہیں جانتی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن رب العالمین جانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. یہ میرا رب ہے.